اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا اسیر الاعداء، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے فرمایا: الا من زارنی علی بعد داری آتیتہ یوم القیامۃ فی ثلاث مواطن عند الصراط عند المیزان وعند تطویر الکتب۔ حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی دور سے میری زیارت پہ آئے، میں قیامت کے دن 3 مقامات پر ان کی شفاعت کے لیے حاضر رہوں گا۔ پل صراط پر حاضر رہوں گا، اپنی ظاہر کی دستگیری کروں گا۔ اعمال کو تولتے وقت حاضر رہوں گا، اپنی ظاہر کی دستگیری کروں گا، اور نامہ اعمال کو تھماتے وقت حاضر رہوں گا اور اپنی ظاہر کی دستگیری کروں گا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے روضہ اقدس سے آپ سب کی خدمت میں سلام، ادب اور تحیت پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ سب کو صحیح، سالم، خوش، آباد اور تندرست رکھے۔ پروردگار عالم ہم سب کو تمام پریشانیوں سے، تمام مشکلات سے دور رکھے، تمام بیماریوں سے دور رکھے، اور ہمیں دنیا میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت، معرفت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس وقت مولا امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس میں ہیں، اور آپ سب کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں نائب الزیارہ ہیں۔ جب بھی ہم مولا کے حرم میں آتے ہیں تو تمام عاشقان اہل بیت اطہار جو زندہ ہیں، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، سب کو یادوں میں رکھتے ہوئے سب کی نیابت میں یہاں پر زیارت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس پروگرام میں ہم چاہتے ہیں کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی مختصر سی معرفت، آپ کی حیات طیبہ اور سوانح عمری پر روشنی ڈالیں، اور خاص طور پر ہماری اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہوگی کہ ہم جو بھی پوائنٹس بیان کرنا چاہیں گے ان کو سوال و جواب کی شکل میں پیش کریں گے، تاکہ سننے والے، خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے، وہ بہتر انداز میں سوالوں کو سنیں اور سوالوں کے جوابات سے آشنا ہوں اور سیکھ جائیں۔ یقیناً حضرت امام رضا علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے اور آپ کی جو سوانح عمری ہے، ان میں بہت سارے سوالات ہمارے لیے بھی ہے، اور خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے ان کے لیے بہت سارے سوالات ہیں۔ میں مثال کے طور پر کہہ دیتا ہوں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جن کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے۔ آخر تمام ائمہ اطہار علیہم السلام عالم ہیں اور عالم آل محمد ہیں، لیکن یہ لقب آپ کو کیسے ملا؟ سارے ضامن ہیں ائمہ اطہار علیہم السلام، لیکن امام رضا علیہ السلام کو کیوں ضامن آہو کہا جاتا ہے، کیوں امام ضامن کہا جاتا ہے؟ اور اسی طرح حضرت امام رضا علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جن کو خلیفہ وقت نے اپنے آپ کو خلافت سے عزل کر کے خلافت کو پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن امام علیہ السلام نے انکار فرمایا۔ کیوں؟ اہل بیت اطہار معصومین علیہم السلام خدا کی طرف سے روئے زمین پر حجت ہیں، ولی خدا ہیں، امین خدا ہیں، حجت خدا ہیں، اور جب یہ شرائط پیش آ رہی ہے
تب پھر امام علیہ السلام نے کیوں انکار فرمایا، کیوں قبول نہیں فرمایا؟ اور جب خلافت کو آپ نے ریجیکٹ کیا تو پھر ولایت عہدی کو آپ نے کیوں قبول فرمایا؟ اور امام علیہ السلام کے لیے جو مناظرات کے مواقع پیش آئے ہیں، علمی مباحثات کے جو مواقع پیش آئے ہیں، وہ کسی اور معصوم کے لیے پیش نہیں آئے۔ اسی طرح بہت سارے اور بھی سوالات ہیں، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں اور آئندہ آنے والی پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ ہم آغاز مولا کی ولادت سے کریں گے۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سنہ 148 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کے پدر گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج تھے، اور آپ کی مادر گرامی حضرت نجمہ خاتون، حضرت نجمہ خاتون کا دوسرا نام تکتم بھی ہے، اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت کے بعد آپ کو طاہرہ کا نام دیا گیا۔ روایات میں ہیں کہ حضرت حمیدہ خاتون جو کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مادر گرامی ہے، آپ عالم خواب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی ہیں، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں کہ اے حمیدہ، تم اپنے بیٹے کی شادی یعنی امام کاظم علیہ السلام کی شادی نجمہ سے کرا لو۔ تو عالم واقعیت میں حضرت حمیدہ خاتون ایسا ہی کرتی ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شادی حضرت نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ سے کراتی ہیں، جس شادی اور نکاح کا ثمر حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے۔ اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے کتنے بہن بھائی تھے؟ ایک اور سوال ہے۔ دیکھیے، تمام ائمہ اطہار علیہ السلام میں سب سے زیادہ صاحب اولاد، صاحب فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے، اور آپ کے فرزندوں میں سے سب سے بزرگ فرزند، سب سے پہلا فرزند امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام تھے، اور امام علیہ السلام کے 17 بھائی اور 18 بہنیں تھیں، یعنی 18 بہن اور امام کو ملا کر 18 بھائی تھے۔ اور جتنے بھی مولا کے بھائی تھے سارے علماء میں سے حساب ہوتے تھے، فضلاء میں سے حساب ہوتے تھے، بڑے بڑے صاحب کردار، صاحب سیرت والے افراد تھے۔ ان میں سے ایک مشہور شخصیت حضرت شاہ چراغ ہیں، جو شیراز شہر میں مدفون ہیں، اور بہنوں میں بھی سارے مہذب اور با اخلاق دیندار بہنیں تھیں، جن میں سے نمونے اعلیٰ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کریم اہل بیت ہیں، جو قم میں مدفون ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کی خصوصی عنایت اور لطف تھی اپنی اس بہن کے حوالے سے۔ اور ایک اور سوال جو یہاں پر مطرح ہے وہ یہ کہ آپ کے کتنے فرزند تھے حضرت امام رضا علیہ السلام کے؟ دیکھیے ناظرین گرامی، جو چیز ہم شیعان حیدر کرار میں مشہور ہے، اور علماء بھی اسی بات کے قائل ہیں، وہ یہ کہ امام علیہ السلام کی ایک ہی فرزند تھے، حضرت محمد ابن علی المعروف بے امام جواد، امام تقی علیہ السلام، جس کے لیے شیخ مفید ابن شہر عاشوب اور طبرسی نے تصریح کیا ہے، بیان کیا ہے کہ امام کے ایک ہی فرزند تھے، لیکن کچھ اقوال کے مطابق امام کے 6 فرزند تھے، 6 میں سے 5 اولاد ذکور اور ایک بیٹی بھی آپ کی تھی۔ البتہ اس قول کو اکثر علماء نے اپنی کتابوں میں درج نہیں کیا ہے۔
ناظرین گرامی، امام علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر ایک ہی فرزند ہیں حضرت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام، تو پروردگار عالم نے آپ کو یہ فرزند کافی دیر کے بعد عطا کی، یعنی سنہ 195 ہجری قمری کو، یعنی جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہوتی ہے تو امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام 8 سالہ تھے، 8 سال کا نوجوان تھے، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد آپ نے منصب امامت کو سنبھال لیا۔ ناظرین گرامی، حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے القابات ہیں۔ رضا آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے، عالم آل محمد ہے، آپ کو رؤوف بھی کہا جاتا ہے، آپ کو معین الضعفاء بھی کہا جاتا ہے، آپ کو مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا۔ دیکھیں، مغیث الشیعہ والزوار فی یوم الجزا، قیامت کے دن جب شیعیان حیدر کرار استغاثہ بلند کریں گے بارگاہ الہی میں کہ پروردگارہ ہماری مدد ہو، ہماری آواز پہ کوئی مدد کے لیے آئے، تو اس وقت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہم شیعوں کی مدد کے لیے تشریف لائیں گے۔ اور خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا میں ایک مرتبہ میری زیارت کے لیے آئے، میں قیامت کے دن 3 مقامات پر ان کی شفاعت کے لیے حاضر رہوں گا، پل صراط پر حاضر رہوں گا، اعمال کو تولتے وقت حاضر رہوں گا، اور نامہ اعمال کو تھماتے وقت حاضر رہوں گا۔ اسی وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا کہا جاتا ہے۔ انیس النفوس بھی امام کے القاب میں سے ہیں۔ المدفون فی ارض طوس، امام علیہ السلام یہاں پر مشہد مقدس میں مدفون ہیں۔ شہر مشہد کا پرانا جو نام ہے وہ طوس ہے، اس علاقے کا نام طوس تھا۔ آپ کو سلطان العربی والعجم بھی کہا جاتا ہے، شاہ خراسان بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے القاب ہے۔ البتہ ان القابات میں سے کچھ القاب بہت ہی خاص ہیں، بہت ہی عمدہ ہیں، پرمعنی ہے، پرمغز ہیں، جن کو سن کر اپنے بھی اور پرائے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ میں صرف چند کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ آپ کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے، یہ لقب آپ کو کس نے دیا اور کیوں دیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم آل محمد کا جو لقب ملا ہے وہ آپ کے بابا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ملا ہے۔ آپ کے بابا نے اس لقب سے آپ کو پکارا ہے، اور جو وجوہات ہیں، ان وجوہات میں 2 وجہ بہت عمدہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم جب تاریخ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے 12 ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جو احادیث روایت ہوئی ہیں، نقل ہوئی ہیں، وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے پاس جتنے بھی شیعہ روائی کتب ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح امام باقر علیہ السلام کو، امام صادق علیہ السلام کو فرصت ملی، دشمن آپس میں لڑتے رہے، آپس میں بزی رہے، اور ان 2 پاک ہستیوں کو موقع ملا اور انہوں نے اسلام ناب محمدی کی جو معارف تھے، جو احکامات تھے، جو احکام الہی تھے، جو تفاسیر تھے، جو حقوق تھے، اور بھی بہت سارے ٹاپکس تھے، ان پہ روشنی ڈالی، شاگردوں کی تربیت کی، اسلام کی پہلی یونیورسٹی تاسیس کی، اور بھی بہت سارے جو دین اسلام کے خدمات ان 2 پاک ہستیوں کی۔ سیم یہی سچویشن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی پیش آئی، کیونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پدر گرامی 14 سال بغداد میں اسارت میں رہے، جیل کاٹتے رہے۔ ان ایام میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں بالائے منبر چراغ افروز ہوتے تھے، اور عوام کی سوالات کا جواب دیا کرتے تھے۔ علماء آتے تھے، آپ سے مناظرے کرتے تھے، علماء آتے تھے، آپ سے بحث کرتے تھے۔
اور آپ ان تمام سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے، مسلمین کی، مومنین کی، حتیٰ غیر مسلم علماء، مفکرین اور اندیش مندوں سے آپ مناظرے، مباحثے اور جلسات کیا کرتے تھے۔ اور یہ فرصت جو آپ کو پیش آئی کہ مدینے سے آپ خراسان تشریف لائے، تو خراسان میں جو مناظرات کے لیے آپ کو فرصت ملی، اور مناظرات سے ہٹ کر اس لیے کہ آپ ولی عہد تھے، آپ کو اختیار حاصل تھا کہ آپ مختلف لوگوں سے ملے اور مختلف نشستوں میں آپ شرکت فرمائیں، اس لیے آپ کو علوم آل محمد پھیلانے کا یہ موقع ملا۔ یہ ایک طرف، اور دوسری طرف حضرت رسول خدا سے لے کر حضرت امام رضا علیہ السلام کی زندگی تک 150 سال سے زیادہ کا فاصلہ آیا تھا۔ تو اس فاصلے میں بہت سارے آیات پر روشنی ڈالنے کی ضرورت پڑی تھی ایک طرف سے، اور دوسری طرف رسول خدا کی کچھ احادیث لوگوں تک ناقص پہنچی تھی، کامل نہیں پہنچی تھی، اور کچھ احادیث کو لوگ سمجھنے سے قاصر تھے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے وقت سے استفادہ لیتے ہوئے ان آیات کی وضاحت فرمائی، تفسیر کی، تشریح کی، اور رسول خدا کے جو احادیث تھے ان کو مزید روشن ڈالتے ہوئے واضح طور پر لوگوں میں بیان فرمایا اور لوگوں کو روشناس کرایا۔ ان وجوہات کی بنا پر آپ کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور لقب جو آپ کے لیے بہت مشہور ہے وہ رؤوف ہے۔ ہم میں سے جو بھی مولا کو چی نزدیک سے چی دور سے جب پکارتے ہیں، زیارت میں ہوں یا دعا کے دوران ہو یا توسل و استغاثہ کے دوران ہو، امام رضا علیہ السلام کو امام رؤوف کہہ کر پکارتے ہیں۔ رؤوف کا معنی کیا ہے؟ یعنی مہر و محبت میں بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ توجہ کرنے والا۔ بالفاظ دیگر کچھ لغوی کتابوں میں یہ ہے کہ رؤوف اسے کہا جاتا ہے جو بغیر طلب کیے عنایت فرمائے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ امام رضا علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو اس چوکھٹ پہ آئے تو چھ بہتر، جو اس چوکھٹ پہ نہ بھی آ سکے، دور سے، اپنے گھروں سے، اپنی آبادی سے، اپنے علاقے سے، ہر جگہ پر، زبان پر، اپنے دلوں میں امام رضا علیہ السلام کو یاد کریں تو امام رضا اتنے مہربان ہیں، اتنے کرم کرنے والے ہیں، اتنے لطف کرنے والے ہیں کہ بغیر طلب کیے عنایت کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی ہستی ہے، یہ ایک ایسی شخصیت ہے۔ یہیں پر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ دعائے توسل کی قرات کریں، جب آپ کوئی بھی دعا کی قرات کریں تو امام رضا علیہ السلام کی غربت کا واسطہ دیتے ہوئے، امام کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے آپ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ یہ امام مغیث الشیعۃ والزوار ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی امام کی بہت عزت ہے، امام کی بہت احترام ہے، تبھی امام رضا علیہ السلام کو رضا کہا جاتا ہے۔ کسی نے آ کر امام جواد علیہ السلام آپ کے فرزند ارجمند سے یہ سوال کیا کہ مولا آپ کے بابا کو رضا کیوں کہا جاتا ہے اور کس نے آپ کے بابا کو یہ لقب عنایت کیا ہے؟ تو امام جواد علیہ السلام نے فرمایا میرے بابا کو رضا کا لقب پروردگار عالم نے عنایت فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بابا راضی تھے مشیت خدا پر، راضی تھے رضائے خدا پر، راضی تھے قضاء و قدر الہی پر، اور خدا بھی راضی تھے میرے بابا سے۔ یعنی خدا امام رضا سے راضی اور امام رضا خدا کی مشیت سے راضی، تبھی پروردگار عالم نے میرے بابا کو رضا کا لقب دیا۔ سائل نے کہا میرے آغا، میرے مولا، انبیاء ما سبق اور اسی طرح دیگر آپ پاک ہستیاں، آپ ائمہ اطہار پر کیا خدا راضی نہیں ہیں؟ کیا آپ حضرات خدا سے راضی نہیں ہیں؟
تو پھر ان کو رضا کا لقب کیوں نہیں ملا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا بے شک انبیاء بھی اور ائمہ اطہار علیہ السلام بھی خدا سے راضی، اور خدا بھی سب سے راضی، انبیاء سے بھی راضی، ائمہ اطہار سے بھی راضی، لیکن ایک خصوصیت میرے بابا کے لیے حاصل تھی جو کسی کے لیے بھی حاصل نہیں تھی۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے کہ میرے بابا پر خدا بھی راضی تھے، دوستان بھی راضی تھے، آپ کے شیعہ بھی راضی تھے، اور آپ کے دشمن بھی آپ سے راضی تھے۔ در حال کہ یہ خصوصیت، یہ حالت کسی کے لیے بھی پیش نہیں آئی۔ انبیاء ما سبق سے خدا راضی تھے، اور خدا بھی انبیاء سے، ائمہ اطہار خدا سے راضی، خدا انبیاء سے اور ائمہ سے راضی تھے، لیکن دوستان آپ سے راضی تھے، لیکن کسی کے دشمن نہ انبیاء سے نہ ائمہ اطہار سے راضی نہیں تھے۔ لیکن میرے بابا واحد وہ شخصیت ہیں جن پر خدا کے علاوہ آپ کے دوست اور دشمن سب راضی تھے، کوئی بھی امام علیہ السلام سے ناراض نہیں تھے۔ تبھی پروردگار عالم نے میرے بابا کو رضا کا لقب دیا۔ امام علیہ السلام کے اس طرح کے بہت سارے القاب ہیں، بہت سارے ایسے القاب ہیں جن کو آپ کے عاشق سن کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آج کی اس پروگرام کے لیے میں آخری سوال پیش کر کے اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے اس غریب، اس مظلوم امام کو امام ضامن آہو بھی کہا جاتا ہے۔ جب امام آہو کے لیے ضامن بنے تو کیا اپنے عاشقوں کے لیے ضامن نہیں بنیں گے؟ یقیناً ضامن بنیں گے۔ دیکھیے، ضمانت فارسی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی گارنٹی، یعنی ٹرسٹ، یعنی کسی کی ضمانت کرنا، کسی چیز کی حفاظت کرنا، اس کی گارنٹی کرنا۔ امام علیہ السلام انشاءاللہ ہماری ضمانت کریں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ امام علیہ السلام ضامن آہو ہیں۔ کیسے آپ کو یہ لقب ملا؟ اس لیے آپ کو یہ لقب ملا کہ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شکاری کسی ہرنی کا تعاقب کرتا ہے، پیچھا کرتا ہے، وہ ہرنی دوڑ دوڑ کر اپنے آپ کو امام رضا علیہ السلام تک پہنچا دیتا ہے۔ امام علیہ السلام تک اس ہرنی نے اپنے آپ کو پہنچایا اور امام کی آغوش میں چلی گئی۔ شکاری پہنچا، شکاری نے کہا کہ یہ ہرنی میرا ہے، میں نے اس کا تعاقب کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا پیسہ دے دیتا ہوں، اس کا بہاؤ دے دیتا ہوں، تم اس کو رہا کر دو، چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں، یہ میرا حق بنتا ہے، میں اس کو اپنانا چاہتا ہوں، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو امام کی طرف سے انکار، شکاری کی طرف سے اصرار کو دیکھتے ہوئے اچانک ہرنی نے امام علیہ السلام کو کہا کہ اے حجت خدا، اے میرے آقا، میرے دو بچے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ واپس جا کر ان کو دودھ پلا کر آپ کی خدمت میں واپس آ جاؤں، آپ میری طرف سے یہاں پر گروی بن جائیں اور میری شفاعت کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا شکاری سے، شکاری تم تھوڑی دیر کے لیے اس ہرنی کو جانے دو، اس کے دو بچے ہیں، یہ دودھ پلا کر واپس آ جائے گی، میں اس وقت تلک تمہارے پاس گروی کے طور پر بیٹھ جاتا ہوں۔ پہلے تو اس نے مذاق اڑایا، اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہرنی آپ کے ساتھ گفتگو کرے۔ آخر میں وہ مان گیا، ہرنی چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ واپس آئی۔ جب ہرنی واپس آئی تو تب شکاری نے امام کی فرمائش کو قبول کیا اور اعتقاد حاصل کیا، اور وہ سمجھ گیا واقعاً مولا سچ بول رہے ہیں، اور مولا نے آہو کی گفتگو کو، آہو
کی بات کو سن لیا ہے اور مولا نے صحیح فرمایا ہے، تو اس وقت اس نے اظہار پشیمانی کیا، اس نے توبہ کیا، اس نے کہا میں نے ہرنی کو آزاد کر دیا، میں اب اس ہرنی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوں، اس سے کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا نے بھی اسے ہرنی کا پیسہ دے دیا اور ہرنی کو بھی آزاد کر دیا، اور اس شکاری کو یہ وعدہ دیا کہ روز قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ آخر میں ہم امام رضا علیہ السلام کا واسطہ دے کر بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم حضرت امام رضا علیہ السلام کا واسطہ دے کر ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہمیں دنیا میں اہل بیت اطہار کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائیں، ہمیں دنیا میں اہل بیت اطہار کی معرفت نصیب فرمائیں، ہمیں دنیا میں اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عنایت ہو جس طرح اہل بیت اطہار چاہتے ہیں، اور ان چیزوں سے، ان گناہوں سے، ان کاموں سے بچ کر رہنے کی توفیق عنایت فرمائیں جن سے پروردگار عالم بھی ناراض ہوتا ہے اور اہل بیت اطہار بھی ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات تک التماس دعا، خدا حافظ۔